الرحیم معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل ہماری ویڈیو جس کا موضوع گفتگو امام حسن مجتبیٰ تھے، انہی کے حوالے سے آج میں گفتگو کرنا چاہوں گا۔ وہ صلح کے نکات جو امام نے امیر شام سے کی، وہ صلح کیا تھی، اس میں کیا نکات تھے اور یہ کس کی طرف سے پیش کی گئی، ان حقائق پر آج میں روشنی ڈالوں گا۔ میرے معزز سامعین، دیکھیے، ہمارے ہاں اس دنیا میں ایک طبقہ ہے جو بات بات پر یہی مثال دیتا ہے کہ امام حسن نے صلح کر لی، امام حسن نے صلح کر لی، لیکن کبھی بھی یہ نہیں بتایا کہ یہ صلح کس کی طرف سے تھی اور اس صلح کے نکات کیا تھے۔ صرف ایک ہی لفظ ہے کہ صلح کی۔ صلح کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اگلی پارٹی کو تسلیم کر لیا ہے، اس کے نقطہ نظر کو تسلیم کر لیا ہے، یہی بتانا ہے آج۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے، میں نوجوان دوستوں سے مخاطب ہوں، دنیا کے جس کونے میں بھی میری یہ ویڈیو سنی جا رہی ہے، میں تمام دوستوں سے مخاطب ہوں کہ پہلی بات میں نوجوانوں کو یہ سمجھا دوں کہ یہ صلح نہیں تھی، یہ سیز فائر تھا۔ ہاں جی، اسے صلح کہنا ٹھیک نہیں ہے، یہ سیز فائر تھا، اور آگے چل کر میں بتاؤں گا کہ میں نے یہ کیوں کہا کہ یہ سیز فائر تھا۔ تو میرے معزز سامعین، دیکھیے، صلح امیر شام کی طرف سے پیش کی گئی اور یہ کہا گیا کہ میں آپ جو بھی لکھیں گے اس کاغذ پہ، جو شرائط لکھیں گے میں اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تو یقین کریں، بڑا دلچسپ واقعہ ہے، یہ سننے کے قابل ہے، اور پوری ذمہ داری کے ساتھ میں چیلنج کر رہا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کی کتابوں کے اندر، آپ کی کتابوں کے حوالے سے اگر کسی کو اعتراض ہو تو وہ مجھے اعتراض کر سکتا ہے کہ میں نے فلاں جگہ پہ غلط بات کی ہے۔ دیکھیے، آپ کی کتابوں کے اندر درج ہے کہ امیر شام کی طرف سے ایک کاغذ بھیجا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ آپ شرائط لکھیں، ہم سائن کر دیں گے، دستخط کر دیں گے۔ تو امام نے جو پہلی شرط لکھی، بہت توجہ، امام نے جو پہلی شرط رکھی ہے، وہ پہلی شرط یہ رکھی ہے کہ تم قرآن و سنت پہ عمل کرو گے۔ امام حسن نے جو پہلی شرط رکھی وہ یہی رکھی کہ تم قرآن و سنت پہ عمل کرو گے۔ یہ شرط رکھ کے میرے امام نے پوری دنیا کو بتلا دیا کہ یہ شخص پہلے نہ قرآن پہ عمل کرتا ہے نہ سنت پہ عمل کرتا ہے۔ یہ شرط ہے، اگر یہ شرط موجود نہ ہو میں ذمہ دار ہوں کہ تم قرآن پہ بھی عمل کرو گے اور سنت پہ بھی عمل کرو گے۔ اچھا، دوسری شرط کیا تھی اس معاہدے کی، اس سیز فائر کی دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ تھی کہ تم میرے بابا علی پر سب و شتم بند کرواؤ گے۔ یہ جو تم نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے مسجد کے ممبروں پہ، تم میرے بابا علی پر سب و شتم کرواتے ہو، وہ بند کروا دو۔ اس نے کہا یبن رسول اللہ حاضر، میں بند کروا دوں گا۔ اب یہاں ایک نکتہ ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو ایسا نہیں کرتا تھا، وہ تو ایسا کر ہی نہیں سکتا، تو جو اس نے یہ شرط کیوں مانی کہ میں بند کروا دوں گا؟ بند کروانے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے پہلے علی پر سب و شتم ہو رہا ہے اور ہوتا رہا، بند نہیں ہوا۔ میرے معزز سامعین، یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا اپنے نوجوانوں کو۔ دیکھیے، دنیا کے اندر دو ہی فرقے ہیں۔ اب آگے فرقے جو ہیں ان کی شاخیں وہ الگ بحث ہے، وہ اس بحث میں نہیں جانا چاہتا۔ دیکھیے، دنیا کے اندر دو فرقے ہیں۔ ایک فرقہ کہتا ہے کہ علی چوتھے خلیفہ ہیں، دوسرا فرقہ کہتا ہے کہ علی پہلے خلیفہ ہیں۔ اب جو علی کو چوتھا مان رہے ہیں وہ بھی علی کو برا نہیں کہتے، جو علی کو پہلا مان رہے ہیں وہ بھی علی کو برا نہیں کہتے۔ پتہ نہیں یہ کون تھا، کیسا مسلمان تھا جو علی کو برا کہتا تھا؟ سوال ہے نا میرا، اس کا جواب دیں۔ میرے معزز سامعین، دیکھیے، امام نے جو تیسری شرط رکھی وہ یہ رکھی کہ تم کسی کو اپنا نائب نامزد نہیں کرو گے، کسی کو نہیں کرو گے نائب، کسی کو مقرر کر کے نہیں جاؤ گے۔ میرے معزز سامعین، یہ کافی شرائط، لمبی شرائط ہیں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ان شرائط پر گفتگو کروں۔ بہرحال میں عرض کرنا چاہتا ہوں نوجوانوں کو کہ امام نے کہا کہ تم نے کسی کو نامزد نہیں کرنا۔ اس نے اپنی زندگی میں یزید کو ولی عہد بنا کے اس کی بیعت لینی شروع کر دی۔
تم قرآن و سنت پہ عمل کرو گے، اس کا مطلب یہ نہیں کرتا تھا بھئی کس طرح کر. دیکھیے میں سوال اٹھا رہا ہوں یہاں امت مسلمہ سے. امت مسلمہ سے ایک سوال ہے کہ امام نے پہلی شرط رکھی تم قرآن و سنت پہ عمل کرو گے، اس نے کہا میں کروں گا. نہیں کیا اس نے، اس کا مطلب ہے پہلے نہیں کرتا تھا یہ. تو میرے معزز سامعین، جو شخص قرآن و سنت پہ عمل نہ کرتا ہو آپ اس کو کہہ رہے کہ وہ کاتب ہے. بھائی یہ عجیب بات نہیں ہے. دیکھیے دشمنی اہل بیت میں اتنا آگے نہ بڑھیں کہ آپ احادیث کو رد کر دیں، آپ قرآن کو رد کر دیں. ٹھیک ہے آپ کی محبت ہے، ہم کہتے ہیں کریں محبت، ہم نہیں روکتے آپ کو، کریں محبت، لیکن محبت میں اس قدر آگے نہ بڑھیں کہ آپ احادیث کا انکار کر دیں، آپ قرآن کا انکار کر دیں. میرے معزز سامعین دیکھیے جب صلح طے ہو گئی، صلح ہونے کے بعد مجمع ہے، ہجوم ہے، تمام لوگ کھڑے ہیں. جب صلح ہو گئی، سیز فائر ہو گیا، ہونے کے بعد یہ جانے لگا امیر شام. جاتے ہوئے اس نے ایک جملہ میرے امام کو مارا. امام حسن سے پتہ کیا کہتا ہے؟ امام حسن سے کہتا ہے انا خیر منکم، میں تم سے بہتر ہوں. عجیب بات نہیں ہے، امام سے کہہ رہا ہے. کیا کہتے ہیں؟ جاتے ہوئے کہتے ہیں کہ انا خیر منکم، میں تم سے بہتر ہوں. وہ بھی علی کا بیٹا تھا، فاطمہ زہرا کا بیٹا تھا، محمد رسول اللہ کا بیٹا تھا. خدا کی قسم تاریخ کا سب سے بڑا جملہ آپ نے جواب میں کیا کہا؟ ماذا انا اقول انا خیر منکم، میں کیا کروں، میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں تم سے بہتر ہوں. دیکھیے میرے امام کا جواب کہ میں کیا کروں، میری مجبوری ہے، میں تم سے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں تم سے بہتر ہوں. تو امیر شام کہتا ہے یا ابن رسول اللہ، رسول کے بیٹے کیا مجبوری ہے کہ نہیں کہہ سکتے؟ آپ نے فرمایا ہمارا جو خاندان رسالت ہے اللہ نے ہر قسم کے شر کو اس سے دور رکھا ہے، اور تو وہ ہے کہ جس سے اللہ نے ہر قسم کی خیر کو دور رکھا ہے. یہ ہے میرے امام کا جواب. دیکھیے یہ کوئی فرقہ وارانہ باتیں نہیں ہیں، یہ فیکٹس ہیں اسلامی تاریخ کے. پڑھیں ان کو، اتنے اندھے نہ ہو جائیں محبت میں کہ اہل بیت جن کی محبت واجب قرار دی گئی، جن کے بغیر آپ کی نماز نامکمل ہے، جن کے بغیر آپ کا دین نامکمل ہے، ان کے مقابلے پر آپ ایسے شخص کو لے آئے جو نہ قرآن پہ عمل کرتا ہے نہ سنت پہ عمل کرتا ہے. میرے نوجوان دوستو آخری جملہ کہہ کے میں اجازت چاہوں گا. دیکھیے بات یہ ہے، سیز فائر ہو گیا، صلح ہو گئی. یہ دوسرے دن مدینہ آیا امیر شام. مدینہ آنے کے بعد اس نے اپنے گورنر جس کا خالہ زاد بھائی تھا اس سے کہا ایسے کرو، کسی ایسی جگہ جہاں لوگوں کو رش زیادہ ہو میرا خیمہ لگا دو. شاہی خیمہ لگ گیا. لگنے کے بعد کیا ہوا، اس نے اپنے اسی گورنر سے کہا اس طرح کرو کہ آج خزانوں کے منہ کھول دو، جو آتا ہے اسے خزانے تھیلیاں دیتے جاؤ. پورا مدینہ مستفید ہوا، لوگ آتے گئے تھیلیاں لیتے گئے، جو کام تھا ان کا. لوگ آئے تھیلیاں لیتے گئے، صبح سے لے کر شام تک یہی سلسلہ چلتا رہا، خزانے کے منہ کھول دیے گئے. اتنے میں امام حسن مجتبیٰ کا وہاں سے گزر ہوا. جیسے ہی گزر ہوا میرے شام نے دیکھا، جیسے ہی میرے امام کو دیکھا فوراً تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا. کہا یا ابن رسول اللہ یہاں تشریف لائیے، میرے پہلو میں بیٹھ جائیے. امام حسن اس کے پہلو میں بیٹھ گئے اور اسی گورنر سے کہتے ہیں کہ بھاگ کے جا، جتنا خزانہ آج میں مدینے والوں میں تقسیم کر چکا ہوں اتنا خزانہ امام حسن کو لا کے دے دے. خدا کی قسم میرے نوجوان دوستو سننے والا واقعہ ہے. اتنا خزانہ لا کے میرے امام کو دے دے. اتنا ہی خزانہ لا کے میرے امام کے قدموں میں رکھ دیا گیا. اب کیا ہوا، جب امام کے قدموں میں خزانہ رکھا گیا، سونے کے ڈھیر رکھے گئے، تو اتنے میں امیر شام کھڑا ہو کر کہتا ہے اور مسکرا کر کہتا ہے کہ اے حسن مجتبیٰ مجھے جانتے ہو، انا ابن ہند، میں ہند کا بیٹا ہوں. واہ بڑا فخر، کمال کا فخر ہے. جانتے ہو مجھے، میں ہند کا بیٹا ہوں. خدا کی قسم تاریخ کہتی ہے کہ اتنے میں امام حسن مجتبیٰ کھڑے ہوئے. جیسے ہی کھڑے ہوئے تو امیر شام کا ایک خادم دور کھڑا دیکھ رہا تھا. جیسے ہی میرے امام کھڑے ہوئے وہ بھاگا ہوا آیا اور آپ کی جوتیاں سیدھی کرنے لگا. جیسے ہی اس نے آپ کی جوتیاں سیدھی کی تو آپ نے مڑ کر کہا کہ جتنا خزانہ امیر شام نے مجھے دیا یہ سارا خزانہ تیرا. اور مسکرا کر فرمایا امیر شام تو مجھے جانتا ہے میں کون ہوں؟ ابن فاطمہ الزہرا، میں فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں. تو میرے معزز سامعین ایسے خاندان سے آپ مقابلہ کرتے ہیں، ایسے خاندان سے. میرے نوجوان دوستو میں آخر میں آپ لوگوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بارہا میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اس کے لیے آپ کمنٹس میں آ کر اپنی رائے دے سکتے ہیں.
اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک بھی کیجیے، اسے شیئر بھی کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے۔ والسلام۔